الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن مثنوی شریف کا درس ہوا کرتا ہے۔ مثنوی شریف کے درس میں حکایات حضرت بیان فرماتے ہیں، لیکن مقصد حکایات نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر جو مفید مضامین ہوتے ہیں وہ سنانے مقصود ہوتے ہیں، اور اس سے جو مفید مضمون وجود میں آتا ہے وہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اور حضرت اس معاملے میں بہت بے تکلف ہے کہ بعض دفعہ فرضی قصوں کو بیان فرما دیتے ہیں، اور فرضی قصوں سے بڑے مفید مضامین برآمد ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ فحش قصے ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے مفید مضامین برآمد ہو جاتے ہیں۔ تو مقصدیت حضرت کے ہاں بہت زیادہ ہے، ذرائع وہ کچھ بھی اختیار کر سکتے ہیں، یہ بنیادی بات ہے۔ مثلا یہ ابھی قصہ آ رہا ہے، دفتر ششم کی حکایت نمبر 132 ہے، قصہ زن یو و اشوا دادن او قاضیرا او بمکر و حیلہ در صندوق کردن و شریعاں، جو ہی کی عورت کا قصہ اور اس کا قاضی کو فریب دینا، مکر و حیلے سے اس کو صندوق میں بند کر دینا، اور اس کی تفصیلات۔ جو ہی ایک مسحر کا نام ہے جو نہایت ظریف تھا، مثنوی میں پیچھے بھی کئی بار اس کا ذکر آ چکا ہے۔ ایک جگہ اس نے بچپن میں اپنے باپ کو یہ تمسخرانہ بات کہی تھی کہ رونے والا جس قبر کو رو رہا ہے وہ شاید ہمارے گھر ہے۔ ایک جگہ وہ زنان لباس بدل کر عورتوں کی ٹولی میں جا بیٹھا اور کسی بہانے سے ایک عورت کا ہاتھ اپنے ازار میں ڈلوا دیا، اور جب جہاد کا احساس ہوا تو کہ یہ مرد ہے تو اس نے چیخ ماری۔ اب یہاں جوہی اور جوہی کی بیوی دونوں مل کر اس سے بھی زیادہ دلچسپ گل کھلاتے ہیں۔ ہر زماں جوہی ز درویشی بفن رو بزن کر دے کے دل خواہ من، چوں صلاحت ہست روسی دے بگیر تا بدو شانی معصی دے تشیر۔ جوہی تنگ دست ہونے سے مجبور ہو کر ہر وقت مکر کی غرض سے اپنے بیوی کی طرف متوجہ ہوتا اور کہتا کہ اے میری چہیتی بیوی، جب تیرے پاس ناز و عشوہ کا ہتھیار ہے تو جا کوئی شکار پکڑ لا تاکہ ہم تیرے شکار سے دودھ دوہیں، یعنی اس سے کچھ مال لوٹیں۔ قوس ابرو تیر غمزہ دام کید، بہرچے دادت خدا از بہر سید۔ خدا نے تجھے ابرو کی کمان، غمزہ کا تیر اور مکر کا جال کیوں دیا ہے؟ شکار مارنے کے لیے ہی تو دیا ہے، پھر کیوں بیکار بیٹھی ہے؟ روپیے مرغیش گرفے دام نیہ، دانا بن مالک در خوش دش بدے میں دے۔ جا کسی موٹے مرغ کے لیے جال لگا، اس کو دانہ دکھلا مگر اس کو کھانے نہ دے، اس کو اپنے وصل کا علاج دے مگر وصل کی نوبت نہ پہنچنے دے۔ خوب جوہی صاحب ماہر دغا ہونے کے ساتھ غیرت مند بھی ہیں، بیوی کو اغیار کے پاس بھیجتے ہیں اور اس کی عصمت کی بھی فکر ہے۔ کام بن ماں وکن اورا تلہ کام کے خرد، دانا چشد در حبس دام۔ اس کو وصل کی مراد دکھا کر حصول سے ناکام رکھ کر اتنے میں اس کی گرفتاری دام کر لے، پھر جب دام کا مقید ہو گیا تو دانا کہاں کا آئے گا؟ انہیں احتیاط رکھنا کہ آغاز ملاقات ہی میں تجھ پر ہاتھ نہ ڈال دے کہ امر مضر عصمت ہے، بلکہ اس کو فوراً کسی مصیبت کے پندے میں ڈالنے کی کوشش کر، پھر اس کو اپنی پڑ جائے گی اور تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ شد زنی اون ازدقاسی در گلے، یہ مرا افغان شوئی دہب دلے۔ تو اس کی عورت قاضی کے پاس اس کی عدالت میں شکایت لے کر گئی کہ متلون مزاج شوہر سے میری فریاد ہے، جس کا دل ادھر ادھر مائل رہتا ہے، اس طرف توجہ نہیں کرتا، نہ مجھے نان نفقہ دیتا ہے۔ یعنی آگے بیان کے دونوں میاں بیوی قاضی کو الو بنائیں گے، اس کی خوب حجامت کریں گے۔ واضح ہے کہ قاضیوں کی سادگی، عاشق مزاجی، شہوت پرستی یا بددیانتی وغیرہ جو قصے بکثرت مشہور ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ان میں حقیقت کا کوئی شمع ہو۔ بس خواہ ہندوستان کا قاضی جمپور ہو یا فارس کا قاضی ہمدان، یہ سب محفل آرائی کے لیے فرضی شخصیتوں کے مفروضہ قصے ہیں۔ پڑھنے سننے والوں کو ان قصوں سے منصب جلیل کے بےوقتی اور منصب داران عالی جاہ کی تحقیر کا تصور دل میں نہیں لانا چاہیے۔ باقی رہا یہ سوال کہ پھر دیگر اہل علم اور ارباب مناصب کو چھوڑ کر صرف قاضیوں پر یہ نظر عنایت کیوں ہے؟
اس کا جواب یہ کہ جس طرح پیشور اقوام میں سے نائی، میراثی اور جلاہے کو خصوصیت کے ساتھ پرلطف عقائد کا موضوع بنایا گیا ہے، کیونکہ نائی کی نیش زنی، میراثی کی بزل سنجی اور جلائے کی سادہ لوہی میں سامان تفریح نسبتاً زیادہ ہے، اسی طرح قاضی کا منصب عدل، توازن مزاج، فہم معاملات اور دین و دیانت کے لحاظ تمام مناصب سے زیادہ اہم و ذمہ داران ہے۔ اس لیے اس منصبدار کی بے عدلی، غلبہ طمع، سوء فہم اور بددیانت جس قدر موجب مذہب کو ہونی چاہیے اور کسی منصبدار کی نہیں ہو سکتی۔ قصہ کوتا کن کے قاضی شد شکار، از مقالو از جمال آنگار۔ غرض عورت نے بہت باتیں کی، یہاں کا تک بیان ہو۔ قصہ کوتا اور مطلب کہ وقت قاضی اس معشوقہ کی فتنہ انگیز حسن اور دل فریب گفتگو سے متاثر ہوا، اس کے دمشق میں گرفتار ہو گیا۔ گفتی در محکمہ استو غلغلہ، من نتانم فہم کردن ای گلا۔ اور بولا اس وقت تو عدالت کی کارروائی ہو رہی اور شور برپا ہے، میں اس وقت شکایت کو کما کو سمجھ نہیں سکتا۔ گر بخلوت آئیے سروے صحیح، و ستمگاری شوشر ہم دہی، فہم آ بہتر کنم بد ہم سزاش، آنچ حق باشد تزی مباش۔ اے سیدھے سر، یعنی کہ قد والی پیاری، اگر تو خلوت میں میرے پاس آئے تو اور اپنے شوہر کے ظلم کا حال مجھے سنائے تو میں اس کو اچھی طرح سمجھ سکوں گا، اس کو اس سزا دوں گا جو مناسب ہو، تو غمگین نہ ہو۔ مرمرا معلوم گردد حال تو، شوہرت را نرم سازم بیغو تو۔ خلوت مجھ کو تیرا حال بخوبی معلوم ہو جائے گا، پھر میں تیرے خاوند کو ایسے نرم اور سیدھا کر لوں گا کہ اس میں کوئی بل نہیں رہے گا۔ یہاں سعدلوہ قاضی نے عورت کے مکر کو محسوس نہیں کیا اور سمجھا کہ فی الواقع اور اپنے خاوند کی رکائی اور بے اعتنائی سے ناراض ہے، اب وہ اس کے فریاد رسی کے بہانے سے چاہتے کہ اس کو اپنے خلوت عیش میں لے جا کر اس کے گلستان حسن سے گل چینی کرے۔ ادھر چالاک عورت قاضی کے دام فرد میں پھنسنے کے بجائے خود اس کو اپنے مکر کے بندے میں پھانسنے کی کوشش کرتی۔ چنانچہ گفت زن درخانے تو نے کو بد، ہر دم از بہرے گلا ادھر بد۔ عورت نے کہا جناب کے گھر میں تو ہر وقت بھلے برے لوگ اپنی اپنی شکایت غرض کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ گفت خانہ تجھے ہر نے کو بدے باشد از بہرے گلا آمد شدے۔ اور اس نے دوبارہ تحقیق کہ جناب کے گھر میں تو ہر نیک و بد آدمی کی آمد رفت شکایت غرض کرنے کے لیے رہتی ہے۔ آگے مولانا ایک ارشادی مضمون کی طرف انتقال فرماتے ہیں جس میں انسان کے دماغ و قلب کو جو غیر اللہ کے مقید ہیں قاضی کے گھر سے تشبیہ دے۔ اب دیکھو بات کہاں اب لے جا رہے ہیں۔ ایک بالکل ایک فضول قصہ ہے، لیکن اب دیکھو حضرت اس سے کون سی بات نکالتے ہیں۔ خان سر جملہ پرسودا بود، صدر پر وسواس و پر غوغا بود۔ اس طرح ہر دنیا دار کے سر کا گر بالکل سودا یعنی خبت سے پر ہوتا ہے اور سینہ بھی وسواس و غوغا سے لبریز رہتا ہے۔ باقی اعضا ز فکر آسود اند، واسدور صادراں فرسود اند۔ باقی تمام اعضاء دست و پا وغیرہ سوچ بچار سے آسودہ ہیں اور وہ اعضاء ریسہ کے آنے جانے والے افکار و خیالات سے تک کر چور ہو رہے ہیں۔ ہم چو شاخ از برگ از میوہ کہن، گرد خالی تا رسد از امر کن۔ برگہا و میوہا نور غیب، از پی آ کہنگی بے حج ریب۔ پس تم پرانے دنیاوی خیالات کے پتوں پھولوں سے سوکھی ٹہنی کی طرح خالی ہو جاؤ تاکہ اس کہنے کے بعد خدا تعالیٰ کے امر کن سے نور غیب کے پتے اور پل بلا شعور پیدا ہوئے، یعنی تم علوم معارف اور اصول و مواجید سے متمتع ہو۔ یعنی دنیاوی خیالات جو مختلف قسم کے مہم چیزیں ہیں، مہم چیزیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ خواہ مخواہ بعض چیزیں ہونی نہیں ہوتی لیکن اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ مثلا اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ ہاں جی بھائی، حالانکہ اب میں سے عرض کہتا ہوں اگر آپ سمجھ لیں آپ اگر اس طرح حل کریں گے تو گھر سے باہر ہی کوئی نہیں نکل سکتا۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی میں بیٹھے گی، گاڑی کا ٹائرڈ کھل گیا تو پھر بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ سارا مطلب ہے کہ وہ تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بھئی اگر میں باہر چلا جاؤں اور اچانک جو ہے نا وہ اولے پڑنے شروع ہو جائے، مطلب یہ جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز، تو اس کا مطلب یہ کہ دنیاوی خیالات جو ہوتے ہیں بلا وجہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اس سے خالی جاؤ تاکہ آپ مفید کام کے لیے اپنے آپ کو بچا سکو۔ یعنی دیکھیں نا، انسان کا جو دماغ ہے نا یہ علم کا خزانہ بھی ہوتا ہے اور وسوسوں کا امجگاہ بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیاوی خیالات اس کا امجگاہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو آتی ہے تو جو چیز زیادہ ہوگی تو وہی زیادہ جگہ گھیرے گی۔ تو علم کے لیے تو جگہ خالی ہونی چاہیے نا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی وسوسے سے زیادہ ہوں گے
تو علم کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی، لہٰذا آپ وہ نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح مطلب ہے کہ جو بھی مفید چیزیں ہیں اس کے لیے آپ کو جو غیر مفید چیزیں ہیں وہ نکالنی پڑیں گی۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، اس میں بھی ایک خاص چیز کی طرف نکل گیا۔ وہ پچھلی دفعہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا مطلب انسان ازیوم کرتا ہے، تو اس سے جو ہے نا مطلب بہت ساری باتیں جو ہے نا رہ جاتی ہیں انسان سے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا مطلب انسان کو اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے، یعنی اپنے جو ہے نا وہ غلط یعنی بالکل جس کو فضول چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو اصل چیزیں ہیں وہ انسان کو مطلب مل جائیں گی۔ تو یہ جو علوم معارف ہے، یہ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے ذہن کو خالی کرنا پڑے گا اور یکسوئی اختیار کرنی پڑے گی۔ ہاں جی، حضرت تھانوی سے فرماتے ہیں یکسوئی ہو تو پھر بے شک چاہے یکسوئی بھی نہ ہو۔ ہاں جی، یکسوئی بہت ضروری ہے، اور یکسوئی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ کر لو اور صرف اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انسان جب تک ان چیزوں سے فارغ نہیں ہوتا تو وہ مفید چیزیں حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، در خزاں و باد و خوف حق کریز شقائق ہائے پاری را بریز، تم فکر اقبا کے خزان اور خوف حق کی ہوا میں جا پہنچو اور غفلت و دنیا طلبی کے انصابے کا گلہائے لالہ کو جاڑ دو۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ جو حقیقی باتیں ہو رہی ہیں یعنی آخرت آئے گی اور وہاں پر ہر عمل کا نتیجہ ہوگا، تو اس کے بارے میں سوچو۔ یہاں کی موہوم چیزوں کو آپ چھوڑ دو اور جو وہاں کی حقیقی چیزیں جو ہونے والی ہیں ان کو آپ حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے جب آپ سوچیں گے تو اس کے لیے پھر آپ کو کام کرنے کا وقت بھی مل جائے گا، آپ اس میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ ان دنیا کو گل لالہ سے تشبیہ دی ہے، اس مناسبہ کہ آج جس طرح گل لالہ خوبصورت ہوتا ہے اس طرح مرادات دنیا کے خیال پر لطف ہوتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، چونکہ فکر عقبہ اور خوف حق میں دنیا اور مراد مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ عاجل ہے نا، عاجلہ یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، فوری جو چیز ہوتی ہے انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اب وہ جس وقت وہ عاجلہ کا فکر آپ کو ہوگا وہ تو ہوتا عارضی ہوتا ہے۔ عاجلہ مطلب یہ بات ہوتی ہے کہ فوری ہوتا ہے اور عارضی ہوتا ہے۔ اب جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے جو کھانے کی چیز ہے اس کا ٹیسٹ کتنا ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے، کہاں تک ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا غور کر لیں۔ میں نے کوئی چیز کھانے کی میٹھی خوب مطلب جو ہے نا بہت مزے ذائقہ دار، یہ میں نے منہ میں رکھ دی، منہ کا علاقہ ہونٹوں سے شروع ہوتا ہے اور حلق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، اور ٹیسٹ بڈز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان علاقوں میں ہیں، اس کے آگے نہیں ہے بس۔ اور اچھا، اب ہونٹوں پہ آپ رکھنے، ہونٹوں پہ آپ شروع کرنے سے اور حلق تک پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ مطلب چند سیکنڈ نہیں ہوگے۔ ہاں جی، اچھا، اب یہ چند سیکنڈ ہے یہاں مزہ ہے، اس کے بعد جو اندر گیا وہ تو گیا، وہ تو بے شک چاہے جیسے بھی ہو اس کا اب کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کڑوا ہو، چاہے ترش ہو، چاہے میٹھا ہو، چاہے لذیذ ہو، جو بھی ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب پیٹ میں سب برابر ہیں۔ ہاں جی، مفید غیر مفید والی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو پھر حکمت کی بات ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں لذیذ کی بنیاد پر، لذیذ یا کڑوا یا اس قسم کا، اس کا تعلق یہاں ہونٹوں سے لے کے بس حلق تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ عاجل ہے، اور یہ عاجل اتنا زبردست ہے کہ بڑے بڑے ہوشیار سمجھنے جانے والے لوگ جب شوگر میں بیمار ہوتے ہیں تو ان کو ڈاکٹر بیچارے کہتے ہوئے تک جاتے ہیں، اور خود بھی عقل مند ہوتے ہیں،
لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. وہ چند لمحات کا جو مزہ ہے وہ اس کو عمر بھر کی پریشانی میں ڈال لیتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن نہیں بچ سکتا. یہ عاجلہ ہے. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. اللہ پاک نے بہترین انداز میں جو ہے نا مطلب ہم تک پہنچا دی یہ چیز کہ تم جو ہے نا مطلب عاجلہ کے اوپر مرتے ہو، اور جو آخر وہ اس کے پیچھے آنے والی چیز اس کو چھوڑ دو. یہ بات کو ہمارے ساتھ ہے. تو اب یہ جو عاجلہ کی سوچیں ہیں وہ ہمارے دماغ پر اتنے چائے ہوتے ہیں کہ وہ عاجلہ کی باتیں اس کی وہ جگہ ہی نہیں ملتی. مثال کے طور پر اب دیکھیں دنیا میں ہم کتنا دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور کتنا آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، خود ہی اندازہ لگا لیں. اور دنیا کتنی عمر کے لیے، کتنی دیر کے لیے، اور آخرت کتنی دیر کے لیے. اب اندازہ کر لیں، انصاف معلوم ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. ہاں جی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خود ہی اپنے آپ کو تباہی میں دھکیلتے ہیں. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا اس بات کو جان لیں اور اپنے آپ کو عقبہ فکر عقبہ کے لیے وہ کر لیں، فارغ کر لیں، یہ جو دنیا کا جو ہے غمزہ ہے اور دنیا کے جو مزے، اس سے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو فارغ کر لیں تو پھر ہمیں ماشاءاللہ فکر عقبہ کے لیے کام کرنے کا موقع مل جائے گا. کی شقائق منعنو اشگوف ہاست کے درخت دل برائے آن ماست. اس لیے کہ حساب کا گلہائے لالا خیالات معاد کے ان نئے شگوفوں کے معنی ہیں جن کے نشوونما کے لیے درخت دل بنا ہوا ہے. یعنی خطرات معاش خیالات معاد کے معنی ہیں جو اصل مقصود ہے. یعنی خیالات معاش جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ وہی میں نے کہتا ہوں موہوم خیالات، کہ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اگر یہ ہو گیا تو میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اگر یہ ہو گیا تو میرے پاس یہ ہونا چاہیے. وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جو بعد میں یقینی بات آنے والی ہے اگر وگر اس میں نہیں ہے وہ بالکل ڈیفینٹ ہے. وہ اس کے لیے وقت نہیں ملتا. بہت سارے لوگ ان سے کہتے ہیں جی بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ کہ اپنے آپ کو، بعض لوگ بیچارے 3 4 کام کرتے ہیں. یہ فارن میں تو یہ بہت زیادہ ہے، بعض دوسرے ملکوں میں بیچارے جو ہے نا وہ یہاں تو خان بنے ہوتے ہیں نا، جب پاکستان میں آتے ہیں وہاں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کوئی برتن دھو رہا ہوتا ہے، کوئی چوکیدارہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، بالکل ہمیں معلوم ہے سب کچھ. ہاں یہاں بڑے پنے خان بن جاتے ہیں، فلاں صاحب فلاں صاحب. ہاں جی، اور کئی کام. ہاں جی، تو یہ کیا چیز ہے؟ اور جب ان کو کہہ دے جی تھوڑا سا آئیے، مطلب دین کی بات ہو رہی، جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اسرائیل علیہ السلام جب آئے گا تو ان سے کو بھی کہہ دے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں جی، پھر کیا کہیں گے وہ؟ ہاں جی، وہ تو ٹائم نہیں مانگتا. ہاں جی، تو مطلب یہ بات ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بقول سادن شب چو عقد نماز بری دم چی خورت با امداد فرزندم خوش را در خواب کن زی افتکار سرز دیر خواب در یقظت برار. اپنے آپ کو ماسوائے اللہ کے اس فکر سے یکسو کر کے محویت کے خواب میں ڈال دو. اس خواب کے معنی باعتبار حقیقت کے یہ ہیں کہ سر خواب یعنی غفلت کی چادر کے نیچے سے بیداری کی طرف نکالو. غفلت کی چادر کے نیچے سے بیداری کی طرف نکالو. یعنی غفلت کی چادر نے تجھے سلا دیا ہے، تھوڑا سا اس سے نکل کر بیدار تو ہو جاؤ، سمجھدار تو ہو جاؤ. ہاں جی، کیونکہ باقی خواب غفلت جو ہے وہ انسان کو اٹھنے نہیں دیتا. ہائے ہائے ہم چو اصحاب کف اے خواجہ زود روب اے قازن کے نحسبهم رقود.
پس اے خواجہ جلدی اصحاب کہف کی طرح اسی نیند کی طرف جاؤ کہ لوگ تم کو مخلوق کی طرف بیدار سمجھے اور تم اس کی طرف سے سو رہے ہو. یعنی تم یاد حق میں ایسی حالت اختیار کرو کہ لوگ تم کو خلق سے باخبر اور تم خلق سے بے خبر ہو. خلق سے بے خبر ہونا مشغول بحق ہونے کو لازم ہے، اور وہ لوگ جو اس کو خلق سے باخبر سمجھیں یہ تو اس میں مسئلہ ہے کہ اس کا کمال ماہیت لوگوں سے مخفی رہے گا، تو وہ خارج اوقات نہیں ہوں گے اور خود اس میں شاید بریابی پیدا نہیں ہوگا. اس پر ایک واقعہ ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ماشاءاللہ بڑے دیندار آدمی ہیں. وہ مردان میں ایک قادری بزرگ سے بیعت تھے. وہ بزرگ فوت ہو گئے اب، لیکن بہرحال اس وقت زندہ تھے. اس نے مجھے کہا کہ مطلب حضرت اس کو اذکار قادری سلسلے میں اذکار بہت ہوتے ہیں، اذکار دے رہے تھے. ان کو ایک سبق مطلب مراقبہ کا بھی بتایا. تو مراقبہ کے بارے فرمایا کہ آپ نے مراقبہ اس طرح کرنا ہے کہ لوگ سمجھے کہ جیسے تم سو رہے ہو. نہیں ہوتا بیٹھے بیٹھے کوئی اس طرح انگراتا ہے، ہاں جی، تو لوگوں کا تجھ پر خیال ہونا چاہیے کہ تم سو رہے ہو حالانکہ تمہارا مراقبہ ہو. حالانکہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ کر رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہا ہوتا. تو بزرگ فرما رہے تھے کہ لوگ سمجھے کہ تم سو رہے ہو. اور تو یہاں پر بھی حضرت بھی وہی بات کر رہے ہیں اصحاب کہف کی طرف. قرآن میں ہے نا کہ لوگ نحسبهم رقود، مطلب جن وہ یہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہاں جی، یہ لوگ ان کی طرف قریب نہیں جاتے تھے، رعب مطلب پڑ جاتا تھا. تو یہ بات ہے کہ اس طرح تم بھی ہو جاؤ کہ لوگ تم کو خلق سے باخبر سمجھے لیکن تم خلق سے بے خبر ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو. خلق سے باخبر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مراقبہ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اصل میں مراقبہ کا لفظ بھی بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں بس جس نے سر جھکا لیا تو وہ مراقبہ ہے. نہیں، صرف سر جھکانا نہیں ہے، بلکہ یہ بمقصد ہونا چاہیے. اور وہ ہے کہ آپ کو یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو وہاں کنیکٹ ہو گئے. اگر یہاں سے بھی ڈسکنیکٹ ہوا وہاں سے بھی کنیکٹ ہوا تو اس کو تو غفلت کہتے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب جیسے آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو بس وہاں کنیکٹ ہو گئے. حضرت تانویر احمد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے اس موقع پہ. فرمایا تھے دل کے میں خانے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی. ہاں جی، جیسے آپ نے سر جھکایا تو بس بات شروع ہو گئی. ہاں جی، ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کے خانقاہ کے وہ تھے، نگران تھے. سرگودا ہمارا مطلب جو ہے نا فلکیات کا دورے کے لیے ہم گئے تھے. تو وہاں سرگودا کے قریب ہے وہ کی جگہ مزار شریف. تو وہاں پر بھی ہم گئے تو حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے ہمارے ناشتے کی دعوت کی تھی. تو ایسے ہوا تھا کہ حضرت کی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور چارپائی کے بالکل یعنی فرنٹ پر بلکہ اس طرح بیٹھے تھے، یعنی بہت پیچھے نہیں، اور بس اس طرح بس بیٹھے ہوتے تھے. اگر کوئی بات کرنی ہوتی تو بس اس طرح تھوڑی دیر کے لیے آنکھ اونچے کر کے بات کر کے مختصر ترین پھر. ہاں جی، مطلب یہ کہ ان کو ہم نے اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ مسلسل وہ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوئے کوئی جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ چیز نہیں. بس وہ جیسے بس مجبوراً کوئی تھوڑی دیر کے لیے وہ دیکھتا ہے اور جیسے مطلب وہ بات پوری ہو جائے تو بس پھر دوبارہ مطلب اس قسم کی. میں نے کہا اس کو کچھ مل رہا تھا تو تبھی تو اس طرح کر رہا تھا، انہیں کون اس طرح کر سکتا. ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ
حضرت نے بھی یہ فرمایا ہے کہ لوگ تمہیں مطلب سمجھے کہ تم تو خلق کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ خلوت تر انجمن کا جو ہے وہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ دوسرے مسئلے کے الفاظ میں سے آیت کریمہ کی طرف تلمیح ہے جو اصحاب کہف کی اس بارے میں تحسب میں قازم رقود، یعنی تم ان کو جاگتے سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے۔ مصرع میں آیت کے کلمات پیش واقعوں اور الفاظ کی ترتیب میں ترجمہ خلاف مقصود ہوتا ہے، پس یہ کلمات جو بضرورت وزن اس ترتیب سے درج ہوئے صرف تلمیح کا کام لیتے ہیں، ان کا ترجمہ بہی ترتیب مقصود نہیں۔ آگے پر کس سے چلتا ہے؟ گفت قاضی اے صنم تدبیر چیز، گفت خانہ ای کنزک بستہیست۔ قاضی نے کہا پیاری پھر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ بولے اس کنیز کا گھر بالکل خالی ہے۔ خواہ سب کو کنیز کے لفظ میں جو مزہ آیا ہوگا اس کے دلی جانتا ہوگا۔ خصم در دہ رفت و حارس نیز نیست، بار خلوت سخت نیکو مسکنیست۔ میرا خصم گاؤں گیا اور کوئی رقیب بھی موجود نہیں ہے، خلوت کے لیے نہایت عمدہ جگہ ہے۔ اس تجویز نے کہا سب کے دل پر جو اثر کیا ہوگا محتاج بیان نہیں ہے۔ جب جوش پہ آئے مستی آدے شباب اور عیش کے ہوں گے سارے میسر اسباب، محبوب ہو سازگار غائب ہو رقیب، غائب ہو رقیب تقوی کا اجاز ہے میانے کرداب۔ ہاں جی، امشب ار امکان بود آنجا بیا کار شب سمست بیریا۔ آج کی رات گمون کو تمہاں تشریف لائی، رات کا غم بے شور و بلا اظہار ہوتا ہے۔ عورت نے قاضی کے دل میں کس بلا کا تیر پھینکا جس کی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ یعنی واقعی عورتیں جو ہیں نا یہ واقعی زہریلے تیروں میں سے شیطان کی، مطلب یعنی یہ ناقص العقل مخلوق جتنا زبردست تیز ہے نا اس مسئلے میں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ کہ کیا ان کے اندر وہ مطلب ایسی بلا کی صلاحیت ہے کہ ہوشیار سے ہوشیار آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے۔ اچھا وہ پاگل اصل میں وہ یہ عورت کا کمال نہیں ہے، عورت تو جیسے وہ اصل میں اس کی نفس کا جال ہے مرد کا جو اسے پنساتا ہے۔ ہاں جی، یعنی شیطان کا مکر جو ہے نا وہ ویسے ضعیف کہا گیا ہے نا، قرآن میں ہے مکر ضعیف ہے کہ شیطان ضعیفہ، لیکن کتنی مضبوطی سے پڑھتا ہے انسان کو، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں تو مکر ضعیف بتایا گیا اور یہ جو ہے نا اتنا سخت ہے، تو یہ کیسا مطلب ہے؟ تو اصل میں شیطان کا قید تو ضعیف ہے، لیکن نفس جو اپنا ہے جب اندھا ہو جاتا ہے تو اندھے کے ساتھ تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں جی، اندھے کو کیا پتا میں کدھر پڑھ رہا ہوں، تو اس کو غرض کا جو اندھا ہوتا ہے وہ اس کو پھر راستہ نظر نہیں آتا۔ تو اب یہ دیکھیں مطلب اس میں کتنے سارے بلائیں موجود ہیں۔ مثلا ایک آدمی اپنے جگہ کو چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں جاتا ہے، اب جو پاسبلٹیز ہے وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہے اگر انسان بیدار ہو کر سوچے، لیکن وہ بیدار کہاں ہوتا ہے؟ اس کو تو غرض نے سلا دیا ہوتا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، لہٰذا اس وقت وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور دام میں پھنس جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی فریبی ہوتے ہیں نا، فریبی یہی نہیں ہوتے مطلب جو لوگ دھوکے کرتے ہیں، تو ان دھوکوں کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کے اندر کچھ کمزوری ہوتی ہے جس کو استعمال کرتے ہیں وہ۔ مثلا ہمارے گاؤں کے اندر بڑے اچھے اچھے شرفاء لوگ، سمجھدار لوگ، کاروباری لوگ، وہ ایک آدمی کے شکار ہو گئے۔ کیسے شکار ہو گئے؟ وہ ان کو کہتے تھے کہ 6 مہینے میں میں آپ کو جتنے پیسہ آپ نے دیے ہوں گے ڈبل کر کے دوں۔ اب اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ، تو ہوا کیا؟ وہ اتنا وہ تھا یعنی اس مسئلے میں کہ پہلے ابتدائی میں 6 مہینے جب گزر گئے تو سب کو بلایا، کہتے جی آپ کے 6,000 دیے 12,000 لے لو، آپ نے 1 لاکھ دیے 2 لاکھ لے لو، آپ نے دیا دے دو، ان کو دے دیا۔ انہوں نے کہا آپ اس کو مزید بھی رکھ سکتے ہیں، خود ہی لوگ کہتے ہیں جی کیوں نہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ بے شک چلیں، آپ لے جائیں، آپ کی مرضی۔ اب ان کو چسکا تو لگ گیا،
میں نے کہا جی رکھ لو، تو رکھ لیتا. اب جب بھی کوئی جاتا تو بالکل ذرہ بر بھی ان کو کنوینس نہیں کرتا تھا کہ مطلب آپ رکھ لیں یہ کیا نہ نہیں ہے، نہیں جی اسی وقت وہ جو نا مطلب وہ ڈبل کر کے دیتے. تو لوگ بڑے مطلب ہو گئے بھائی یہ تو بڑا کرا آدمی ہے. بس لوگوں نے ان کے اوپر نچاور کیا اپنے آپ. آج بس وہ پھر وہی وہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ادھر بھی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں نا. اچھا میرے پاس مفتی لیول لوگ پھنس گئے، نام نہیں میں لیتا، جانتے ہوئے لوگ آپ لوگ جانتے ہوں گے بعض. ہاں جی اچھا پھنس گئے تو میرے پاس آئے لوگ، تو جی کیا کریں؟ میں نے کہا مجھے تو اطمینان نہیں ہے اس پر، کیونکہ معاملات کے اندر شفافیت ہونی چاہیے، اس میں شفافیت نہیں ہے، سارا مبہم ہے. تو مبہم صورت میں تو معاملہ کلیئر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میرے پاس صرف بس یہ دلیل ہے، اور میرے پاس دلیل نہیں ہے. معاملہ کا بنیاد کیا چیز ہے؟ وہ کلیئرٹی پر ہے، شفافیت پر ہے، اور اس میں شفافیت نہیں ہے. اچھا خیر کچھ لوگوں نے میری بات مانی، کچھ لوگوں نے نہیں مانی. ہمارے شمس بھائی جو ہے اس نے بھی کچھ لوگوں نے اس کے ذریعے سے بھی پیسے دیے تھے. مجھ سے کہا سادہ آدمی ہے لیکن کم از کم کسی کو سنتا تو ہے نا. تو اس نے مجھے کہا خدا کے بندے جاؤ 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 سب کو کہہ دو پیسے اپنے نکالو، میں ذمہ دار نہیں ہوں. مجھے پتہ چل گیا بھائی اس کے اوپر کوئی اطمینان نہیں ہے. بس وہ اتنا سمجھدار تو تھا، وہ چلا جا کے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ سب کو بتا دیا بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں، جو پیسے لینا چاہتے ہیں لے لیں سے، بس اس کے آگے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا. کچھ لوگوں نے تھوڑے سے لوگوں نے لے لیا، باقی نے کہا نہیں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کچھ مہینے کے بعد یہ مسئلہ شروع ہو گیا. تو پھر اس کے بعد وہ کم از کم اس سے بچ گیا نا، جواب سے بچ گیا. پھر لوگ ان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھو نا آپ کے ذریعے ہم نے دیے، کہتے میں نے تو تمہیں کہا تھا لے لو، تو بچ گیا. ورنہ اتنے اچھے اچھے لوگ اس میں پھنسے تھے نا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا طریقہ مطلب لوگوں نے کیا. اس میں کیا وجہ تھی؟ بس نفس کا جال موجود تھا. بس جس کو کہتے ہیں نا راتوں رات مالدار ہونے کا جو شوق ہے وہ بے مال وہ اندر جمع تھا، لہٰذا اس نے لوگ کو اندھا کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ اندھے تھے، وہ دیکھنے والے تھے، لہٰذا انہوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تو کر لیا. ہاں جی بھائی جو اندھا ہو اس کے ساتھ تو جو کم سے کم دیکھنے والا ہوتا ہے نا، نظر جس کی کم ہوتا ہے وہ بھی اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں نا، اس کو کچھ تو نظر آتا ہے نا. تو بس یہی بات عورت کی ہے کہ عورت ہے نا کھسل عقل، لیکن جو مرد بالکل اندھے ہو چکے تھے اپنے ہوس میں تو ان کو دھوکہ دیتی، اور ایسے دھوکہ دیتی کہ پھر وہ ان کو یاد ہوتا ہے. جملہ جاسوساں خمر خواب مست، زنگ شبی جملہ را گردن سے دست. اس وقت تمام مخبر نیند کے شراب سے مست ہوتے ہیں، کیونکہ زنگی شاب سب کی گردن اڑا دیتا ہے. خواند بر قاضی فسوں ہائے عجب، عاشق لب بھاگائے از جلب. غرض اس شکل لب عورت نے قاضی پر عجیب افسون پھینکے، اور کیسے لب سے جن کا جادو خالی جانے والا نہ تھا. چند با آدم ابلیس افسانہ کرد، چونکہ ہوا گفتخور آنگاہ خورد. اور عورت ذات کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، چنانچہ ابلیس نے چند آدم علیہ السلام کے ساتھ دانا کھانے کے لیے اصرار کیا، مگر انہوں نے نہیں کھایا. جب ہوا نے کہا تو اس وقت فوراً کر گئے. یہ شیطان کے ساتھ سے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک تردد پیدا ہو کہ دانا کھاؤں یا نہ کھاؤں. پھر جس نے ہوا کو بھی وہی ترغیب دی تو عورتیں چونکہ کوتا اندیش ہوتی ہیں وہ اس کے فریب میں آ گئی. اب ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو دانا گندم کھانے کو کہا تو ان کے قول سے متاثر ہو گیا. اس میں عورتوں کی بات کا مؤثر ہونے کی نظیر مقصود ہے. آگے عورتوں کے باعث فساد ہونے کی نظیر بیان ہوئی ہے، جیسے مشہور ہے کہ زر زن زمین تینوں بواعث نزاع ہیں. ٹھیک ہے. اولی خوں جہان ظلم و داد، اسکف قابیل بحر زن فتاد. سبحان اللہ. اس ظلم و عدل کے عالم میں سب سے پہلا خون جو واقع ہوتا ہے قابیل کے ہاتھ سے عورت کے لیے واقع ہوا، جس کا مفصل قصہ گزشتہ جلد میں گزر چکا ہے. آگے عورتوں کی فساد انگیز و شہادت پسندی کی دونوں زیریں مذکور ہیں. نوح برتاؤ
چو بریاں ساخت واہلا برتا بسنگ انداخت. نوح علیہ السلام جب قوم کو دعوت اسلام کے لباس کا پیغام تو عام خوش بیانی کے توے پر پکاتے تو ان کی گمراہ بیوی والا توے پر پتھر پھینکتی، ان کے بعض تقریب میں شور مچاتی. مکر زن پرفن او چیرا شدے آب صاف واضح او تیرا شدے. تو عورت کا یہ مکر ان کے فن واز پر غالب آ جاتا ہے اور ان کا واز کا صاف پانی مقدر ہو کر لوگوں کے لیے ناخوشگوار غیر مؤثر ہو جاتا ہے. قوم را پیغام کر دے از نہاں کہ نگہداری ددی از گمراہاں. اور ظاہری مخالفت پر اکتفا نہ کرتی بلکہ در پردہ بھی قوم کو پیغام پہنچ کے ان گمراہوں سے اپنے اصحاب کا دین کو محفوظ رکھو. لوت رازن ہم چنی بت کافرا خواندہ باشی قصہ فاجرا. اس طرح لوط سے ہم کی عورت بھی کافر تھی. اس بری عورت کا قصہ تم نے پڑھا ہوگا. فاجر کے معنی بدکار ہے، یعنی چونکہ انبیاء کے ازواج بدکار سے منزہ اس لیے یہاں اس لفظ سے مطلق گناہگار و بدعمال مراد ہے. اس کا ایک صحیح کہ لوط علیہ السلام کے قوم میں فعل خلاف واضح فطر عام تھا. لوط علیہ السلام اچھا ان کو سمجھاتے مگر بات نہ آتے. ان کی عورت بھی گمراہ تھی و بدکار قوم کی حمایت کا دم بڑھتی تھی. حق تعالیٰ کا غضب ان پر نازل اور جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے بھیجے گئے جو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر میں وارد ہوئے. لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر اپنے مہمان عزیز کی عزت کے خیال سے بہت پریشان ہوئے. ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ ہستی ہے جو دشمن کا تختہ الٹ دینے کی طاقت رکھتی ہے. لوط علیہ السلام کی عورت نے حسب عادت جٹ سے اپنے قوم کو متعلق ایک حسین جوان ہمارے گھر آیا ہے. بدکار لوگ اس جوان کو طلب میں دوڑے آئے. لوط علیہ السلام ان کی منت سماعت کرنے کہ میرے مہمان کی تجلیل کا ارادہ نہ کرو، مگر وہ بعد نہ آنے والے تھے. جبرائیل علیہ السلام اندر سے کہا اے نبی تم کچھ پروانہ کر ان کو اندر آنے دو. جب وہ لوگ اندر آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو پروانہ کو ہوا میں حرکت دی جس سے سب لوگ اندھے ہو گئے. پر لوط علیہ السلام کو حکم کہ آپ راتوں رات اپنے اہل وعیال سمیت اس بستی سے نکل جائے اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. جبرائیل علیہ السلام نے صبح بدکاروں کی بستی کا تختہ زمین اوپر اٹھایا اور بلندی پر جا کر وہاں سے نیچے گرا دو. اوپر سے لوگوں پر پتھر برسے. ادھر حضرت نوح علیہ السلام اپنے اہل وعیال سمیت بستی سے باہر نکل گئے. ان میں سے کسی نے پیچھے مڑ کر نظر نہیں کی مگر کہ بیوی اپنے پاداش عمل سے سلامت نہ رہ سکی. چنانچہ اس نے پیچھے کی طرف نظر کی تو ایک پتھر اس کے بھی آ کر لگا جس سے وہ ہلاک ہو گئی. لوط علیہ السلام کے نام کی نسبت سے ان کی امت کا ہر آدمی لوطی کہلاتے مگر چونکہ لوگ مذکور شیوے کا عادی تھے اسی پر اس شخص جو اس فعل کا عادی ہو لوطی کہنے ہاں وہ اس قوم سے ہو. اس فعل کے مسئلے کے لوات کا لفظ وہ آگے عورتوں کے مکر فیب کی نظیر مذکور. یہ لفظ برا ہے. لوط علیہ السلام تو پاک تھے اور لوگوں نے مطلب جو ہے نا اس کو اس انداز میں کیا تو اس کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے میراث میں جد فاسد کا لفظ کو جد جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جد رحمی کا کہہ دیا تو اس سے جو ہے نا الحمدللہ معنی بھی واضح ہو گیا. اور تو یہ لواتت کا لفظ جو ہے نا یہ کم از کم مجھے تو بہت پریشان کر دیتا ہے کیونکہ اس کی نسبت لوط علیہ السلام کی طرف کرنا ہے تو بہت خطرناک بات ہے. لیکن اردو میں بہت ساری چیزیں گمراہوں کی وجہ سے آئی ہے. یا تشیع وغیرہ جو ہوتے ہیں نا مطلب ان میں تو یہ ملحد ٹائپ لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا تو وہ آنت کل اللہ پڑھ رہی تھی زید امر بکر اس طرح مطلب کہ لفظ جو ہے نا وہ بہت اس میں تو اچھی باتیں نہیں ہیں. مطلب ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ فکرے اور وہ محاورے ان کو تبدیل کر لے یا اس کے متبادل کچھ جو ہوں ان کو کہیں بجائے اس کے کہ ان الفاظ کو جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے. یوسف از کہہ دے زلیخا یہ جوان ماند در زندہ برائے امتحان. یوسف علیہ السلام جو جوان عورتیں ان زلیخا کے فریب سے امتحان کے لیے قید میں خانے میں رہے. امتحان سے تو یہ مراد ہے کہ زلیخا اس قید سے دیکھنا چاہتی کہ یوسف جب تشدد کس حد سے اس کے رام ہو سکتے ہیں یا خدائی امتحان مراد ہے. اس رنج رنجو پر صبر استقامت اختیار کرنے سے ان کے مراتب میں ترقی مقصود تھی. مذکور نظائر میں عورتوں کے 4 فتنے ثابت ہوتے ہیں. عورتوں کے کلام کی تاثیر، عورتوں کا باعث فساد ہونا، عورتوں کا خود فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا، عورتوں کا مکر فریب. مولا کا مقصود ہے کہ جو ہی کی عورت ان 4 فتنوں کا مجموعہ تھی. ان کی باتوں نے قاضی کو مسخر کر لیا. اس کا حسن قاضی کے لیے باعث مصیبت ہوا. اس نے قاضی کو مال نقصان پہنچانے کی تدبیر کی. اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے قاضی کو فریب دیا. آگے مولانا جو ہی کی عورت کے ہتھکنڈوں سے کی مثال اکثر صنف نسواں کے مائع فساد ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں. حبل کاندر جہاں بینی آیا باشد شومی زندر ہر مکان.
جو بلا تم جہاں میں آیا دیکھو وہ ہر جگہ عورت ہی کی برائی کی سے واقع ہے۔ مولانا کہ کل حدیث مرفوع کا ترجمان ہے جو متفق ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد میں کوئی ایسے فتنہ پیچھے نہیں چھوڑا جو لوگوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر مضر ہو۔ یہ بالکل حق ہے، اور امین صادق علیہ السلام کے قول کے حق ہونے میں کیا کلام ہو سکتے ہیں؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے عورتوں کی وجہ سے بڑے بڑے خاندانوں کی مٹی پلید ہو چکی ہے، لوگوں میں خون خرابے ہو گئے، ان کی جان و مال کی تباہی مچ چکی ہے، ریاست حکومتیں زیر و زبر ہو چکی ہیں، سلطنت کے تخت لٹ گئے، دور جدید کے زن پرست لوگ اگر اس کو مبالغ ہے تو ان کی خوش فہمی ان کو مبارک۔ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی شکست ہو چکے ہیں ان میں اکثریت عورت استعمال ہوئی ہے، اکثریت۔ یحییٰ خان خبیث بھی عورتوں کا جال میں گرفتار تھا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان گئے۔ ہاں جی، اس طرح اور بہت بدماش وہ جو اس کے فتنے مبتلا تھے انہوں نے نقصان کر دیا، اپنا ملک کا بھی نقصان کر دیا، کباڑہ کر دیا۔ موجودہ جو گزر گیا وہ کیا تھا؟ وہ بھی اسی مصیبت میں تھا۔ ہاں جی، تو یہ فتنہ جو ہے مسلمانوں کو جتنا نقصان اس چیز نے پہنچا ہے، یعنی دیکھیں فقہ کے لحاظ سے اس چیز کی گنجائش تھی، یعنی عیسائی عورت اور یہودی عورت یعنی اہل کتاب، اس کے ساتھ یعنی شادی کی اجازت تھی، لیکن بعد میں مفتیان کرام نے فرمایا کہ بے شک اس کا اجازت ہے لیکن وہ مفید نہیں ہے، اس سے نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے جو مملکت کے راز ہیں وہ اس ذریعے سے دوسروں کے پاس پہنچے، اور بہت سارے یہ جس کو اگر دیکھا جائے تو یعنی مغلیہ سلطنت کا جو زوال اس سے اور بہت ساری یہ سب چیزوں میں یہ بہت کار فرما تھا، تو عورتوں کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، بالخصوص یہ جو عیسائی عورتوں کے ساتھ اور یہودی عورتوں کے ساتھ جو شادی والا معاملہ ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ وہی حدیث شریف جیسے فرمایا میں نے عورتوں کے فتنے سے زیادہ اونچا مردوں کے لیے نہیں پیچھا چھوڑا، تو یہ بات ہے۔ اگر نیک بودے سرانجام زن زنارا مزن نام بودے نزن زنز پہلوی چپ شدہ فریدا کہ کس از چپ راستی برگزیدہ۔ دفتر ششم مکاد نمبر 133۔ رفتن قاضی بخانہ زن جوہی و حلقہ زدن جوہی کہ تندی بخشم بردر گرختن قاضی در صندوق، قاضی کا جوہی گر جانا اور جوہی کا تندی اور غصہ کے ساتھ دروازہ کا کٹنا کٹکھٹانا اور قاضی کا دوڑ کر صندوق کے اندر چلے جانا، وہ تو پورا نظام تھا۔ مکر زن پایا نہ دارد رفت شب قاضی زیرک سوئی زن بہر دب، عورت کے مکر کو کہاں تک بیان کیا؟ اس مکر کے انتہا نہیں ہے۔ وصل کے سسنوں کے قاضی دانا رات کے وقت عورت کی طرف اس کی لذت صحبت سے متمتع ہونے کے لیے چلا۔ زن چچم وہ نقلی مجلس راست کرد زان واد شاد شد قاضی فرد، یعنی عورت نے جب قاضی کے حتر مدارت کے لیے شمع اور کچھ پل شیرین وغیرہ کرانے سے جا کر رکھے تو قاضی اکتا اپنی صرف افزائی سے خوش ہوا، اس کے عمل کیا تو دام کے اوپر دانہ پاشی ہے، چونکہ بن شستند باہم ساعتے تا بر آسانی در اندر خلوت، اور جب دونوں باہم ایک ساتھ بیٹھے تو جو کہ تنتا کی تنہائی میں آرام کرے، چون شستو پہلوی زن با مراد گشت جہاں پر غمش زاں وصل شاد، اور جب وہ قاضی عورت کے پہلو میں بامراد ہو کر بیٹھا اس وصل سے اس کی جان خوش ہو گئی، تو اندراں دم جو ہی آمد در مزد جست قاضی مہر بیتا در خزد، تو اس وقت جو ہی آپ پہنچا اس نے دروازہ کٹکھٹایا، قاضی اپنے فضیل کے خوف سے فوراً اٹھا کے کسی جائے گریز میں جاگو سے غیر صندوق ندید و خلوت رفت در صندوق اس خوف آفت، تو ایک صندوق کے سوا جو وہاں موجود تھا اس کی کوئی چھپنے کی جگہ نظر نہیں آئی، اور وہ اس جوان جو ہی کے خوف سے صندوق میں داخل ہو گئے۔ اندر آمد جو ہی وہ گفتے حریف اے وبال در ربیع در خریف، جو اندر آئے اور بولے اے دشمن اے بہار و خزاں کی میرا وبال منچ دارم کی فدایت نیست کہ زمن فریاد داری ہر زمان، میرے پاس کیا جو تجھ پر فدا نہیں ہے،
اور تو میرے ہر وقت شکایت کرتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یعنی ایام بار سے مراد خوشحالی فارغ البالی اور موسم خدا سے مقصود تنگ دست مفلسی ہے، یعنی اور تو ہمیشہ نہ شکری کرتے مجھے ستاتے رہے، نہ خوشحال میں شکر کرتی، نہ تنگی میں صبر و کنات. گفت شخص نزد قاضی رفتہ در حکم نہ گفت ہے، گفت ایک شخص نے مجھے بتایا کہ تو قاضی کے پاس گئی ہے اور میرے حق میں تو نے وہ باتیں کہیں جو نہ کہنے کے لائق ہیں. اب ظاہر اس کو تو پوری پلاننگ معلوم تھی. بر لبے خوش کم کشادستی زباں گاہ مفلس خوانم کی کلتباں، میرے خاموش خوش لب رہنے کے باوجود تو نے میرے خلاف زبان کھولی ہے. کبھی مجھے مفلس کہتی کہ میں تیرا اخراجات پورے نہیں کرتا، اور کبھی مجھے دیوس کی بتاتی ہے، میرا مطلب ہے کہ میں گوارہ کر لیتا ہوں کہ تو اخراجات کی بمسان کرے، غیر مردوں کے پاس جائے. این تو علت گرب ود اے جان میرا آیا کہ عزست و دیگر از خدا، اے جان اگر فی الواقع تجھ میں مجھ میں تو ایک یعنی میری بغیرتی تیری طرف سے پیدا ہوئی ہے، اور دوسرے میرے مفلس خدا کی طرف سے ہے. یعنی جب تو خود بدکاری پر آماد ہوئی تو مجھے اپنے کمزوری سے بغیرت بننا پڑا، ورنہ میں بغیرت کیوں ہوتا. کہا صاحب صندوق کے اندر بیٹھے ساری بات سن رہے، ابھی تک ان پر میاں بیوی کے اس پر فریب چال کر ظاہر نہیں ہوا ہوگا. وہ تو یہ سمجھ کہ واقعی مفلسی کی وجہ سے میاں بیوی مان بنے، اور بیوی تنگی کے سبب عصمت فروش پر آماد رہتی ہے. وہ دل میں کہتے ہیں کہ صحیح کہا تیر تو ہدف مراد پر پڑا تھا، مگر کم بخت جو ہی ان موقع پر آمرا، مگر آگے چل کر اس کی آنکھیں کھلیں گی. منچ دارم غیر این صندوق کہاں ہست ماں باتہمت و پایا گما، جو ہی کہتا ہے میں صندوق کے سوا اور کیا چیز رکھتا ہوں کہ وہی تیرے حلق میں افشائے زر کی تہمت کا مادہ اور میرے خلاف لوگوں کی بدگمانی کی بنیاد. صندوق کی طرف جو ہے کی توجہ معلوم کر قاضی کا کلیج دھک دھک کرنے لگا. ہاں جی، یہ معاملہ تو کھلنے والا ہے. خلق پندارن زردارم دروں داد واگیرند از منزی زنوم، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صندوق کے اندر نقل مال رکھتا ہوں اور اپنے بدگمانی سے اپنے احتیاط مجھ سے روکتے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں خیرات کا مستحق نہیں. صورت صندوق بز باس لکھ از عروج سیم و زر خالیس سے نک، صندوق اوپر سے تو بڑا خوبصورت لیکن مال و متاع اور سونے چاندی سے بالکل خالی ہے. چوتنی ذراک خوب و باوقار اندرا سے لاونی آبی غیر مار، جیسے ریاکار کا جسم جو خوشنما اور شاندار ہے مگر اس ٹوکرے میں تم سام کے سوا کچھ نہیں ہوگا. ریاکار کے اندر نفس ہمارا کام کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا عابد و پارسا، یہی حال میرے صندوق کا ہے، اوپر سے گلزار اندر سے پرخار. من برم صندوق را فردائے بکوئی پس بسوزم درمیانے چار سوئی، میں صبح صندوق کو خوشی بازار میں لے جاؤں گا، پھر اس کو چرائے میں رکھ کر آگ لگا دوں گا. یعنی پوری پلاننگ. یہ گفتگو رات کو ہوتے، لہٰذا فردا سے مراد صبح ہے کہ نہ کہ اگلا دن، کیونکہ ایسے عالم کام کے لیے ایک دن کا توف کوئی مان نہیں رکھتا. تب بینت مومنو گبرو جہود کاندری صندوق جز و لعبت نبود، تاکہ مسلمانوں کافر یہودی عیسائی اور قوم اور فرقہ کے لوگ دیکھ لیں کہ صندوق میں سوائے بےہودگی کچھ نہ تھا. دوسرے میں سے قاضی صاحب کے حق میں کس قدر آمیز ہے، مگر یہاں تو جان کے لالے پڑھ رہے ہوں گے، بے عزتی کا احساس کہاں ہوگا. گفت زن ہے درگزر اے مرد زیں خرد سوگل آنکھیں نکنم جس چنی، عورت نے کیا خبردار ہے مرد ایسا مت کر، جوہی نے قسم کاری کہ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرنے کا. یا بار سن صندوق را در دم ببست خوش تن را کردہ بد مانند مست. اس وقت صندوق کو رسی سے باندھ لیا اور اس کام میں اس نے اپنے آپ کو دیوانوں کے مانند بنا لیا تھا. یعنی اپنا کوئی دیوان اس کے لیے بنایا کہ دیکھنے اور سمجھے کہ باقی جو ہی جوش میں بھرا ہوا ہے، یہ اس کی کوئی بناوٹ نہیں. صندوق کو رسی سے اس لیے باندھا کہ بندی ہوئی رسیوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھانا آسان ہوتا ہے، یا شاید اس لیے کہ نقل و حرکت میں اس کوئی تخت و کواڑی نہ کھل جائے، یا جو ہی یا پھر صندوق کو اپنے قبضے میں لے لینے کا کوئی اعلان تھا تاکہ جو چاہوں اس کے ساتھ کروں. عورت اب اس پر قابض نہیں ہو سکتی. از پگا ہمال آورد اونچ بعد زود آ صندوق بر پشتش نہاد، صبح سے ہوا کی طرح لپک کر ایک کلی کو بنا لیا اور فوراً وہ صندوق اس کے پشت پر رکھ دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بات حمال کی صفت میں کلی جو ہوا کی طرح تیز چلتا ہو. اندرا صندوق قاضی از نکال بانگی میزد کائے حمال حمال. اب تو قاضی کی جان پر بنی اور وہ صندوق کے اندر مارے مصیبت کے پکارنے گئے، او کلی، ارے او کلی کردہ ہمارے پیش و پیش نظر کس سو در میر صد بانگو خبر. اس کلی نے آگے اور پیچھے کی طرف نظر کی، آواز اور خبر کدھر سے آ رہی ہے. بعد ہاتف است ایدائی من اے عجب یا پری ام میں کنت پناہ طلب. ارے تعجب ہے کہ میرا پکارنے والا کوئی ہاتف ہے یا کوئی جن جو مجھے خفیہ بلا رہے ہیں. چوپ پائے چوپے آپے گشت آواز پیش گفت ہاتف نیست باز آمد خویش. جب لگاتار آواز بڑھتی گئی تو کلی نے دل میں کہا کہ ہاتف کی آواز نہیں، اب تعجب کی رفع ہو جانے سے ان کے ہوش بجا ہوئے. آ کے بد دانست کہاں
بانگو فغاں بز صندوقوں کا سے دربے نہا. آخر اس نے سمجھا کہ وہ آواز فریاد صندوق سے آ رہی ہے، کوئی آدمی اس کے اندر چھپا ہوئے. آگے مولانا فرماتے ہیں عاشق کو درغم معشوق رفت گرچہ بیروں است در صندوق رفت. اور صندوق کے اندر بانوں میں کوئی کاج کی تخصیص نہیں، بلکہ جو عاشق مجازی معشوق مجازی کے علم غم میں مبتلا ہو گیا، اگرچہ بظاہر وہ باہر ہے مگر صندوق کے اندر مقید ہو گیا. یعنی اس کی عقل بھی یہ سارا کچھ گیا. ہاں جی. عمر در صندوق برد از اندہ جس کی صندوق نبینت در جہاں. اس عاشق مجازی نے ان غموں کے سبب سے جو عشق میں پیش آتے ہیں اپنی عمر صندوق کے اندر گزار دی. وہ دنیا میں سے صندوق کی کچھ نہیں دیکھتا. آسرے کے نیست و فوق آسما از حوث اورا دراں صندوق وام. اس عاشق مجاز کی بھی تقسیم ہے جو سر فکر معاد میں آسمان پر اپنا خیال نہیں لے جاتا، اس کو دنیا طلبی کے عوض سے صندوق کے اندر مقید سمجھو. لیکن میں نے کہا عرض کیا تھا نا کہ حضرت ہر چیز سے اپنے لیے اپنے مطلب کی بات نکال لیتا ہے. اب یہ ایک فضول قصہ چل رہا ہے، اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے. یعنی اگر ویسے صرف قصہ کو بیان کر لو تو اس کا کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بس صرف ایک وقت گزاری ہے. لیکن حضرت اس سے کچھ کتنے مفید مفاہیم نکال رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جو دنیا کا عاشق ہے وہ اس مطلب خیالی صندوق میں پنسا ہوا ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے. مطلب وہ اس کو آخرت کے سوچنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، وہ اسی میں پڑا رہا ہے. چوسی صندوقی بدن بیرون رود اوز گورے سوئی گورے میں شود. جب صندوق بدن سے باہر نکل قبر میں جائے گا تو یوں سمجھو کہ وہ ایک گور سے دوسرے گور کی طرف جا رہا ہے. یعنی یہ قبر کے کوئی نیچے بلکہ اس سے پہلے وہ قبر ہی میں تھا، کیونکہ جب اس کا قالب ایک ایسے مردہ قلب پر مشتمل تھا جس میں تعلقات دنیا اور شرف ماسوان روحانیت باقی نہیں رہے، تو کیا وہ قالب اس قلب کے لیے بمنزل گور تھا. نیست فرقستن دل افسر دو آچل ای سخن پایا ندار قاضیش گفت اے حمال و اے صندوق کش. اس مضمون کے 53 قسموں کے قاضی نے حمال کو کہا اے حمال اور اے صندوق کو اٹھا کر لے جانے والے. از منع کن در محکمہ نائبم را زود تر با ایم ہما. بہت جلد محکمہ قضا میں جا کر میرے نائب کو اس سارے واقعے سے آگاہ کر دے. تاخرد ایرا بزر زیں بے خرد ہم چنی بس تابہ خانہ مابر، تاکہ اس صندوق کو اس بیوقوف جوہی سے بے وزن قیمت خرید لے اور اس کو اس طرح بندایا ہمارے گھر لے جائے. آج سادہ لوگ قاضی اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ جوہی اصل واقعہ سے بے خبر ہے، اور یہ ساری کارروائی وہ جو کر رہے ہیں محض عورت کی شکایت سے ناراض ہو کر کر رہے ہیں، اس لیے جوہی کو بیوقوف کہتا ہے. اس کے معلوم نہیں کہ یار جوہی خود تجھے بیوقوف بنا رہا ہے. آگے مولانا فرماتے اے خدا بگمار کو میں رحم مند تازی صندوق کے بدن ماوا خرند. الہی رحمند لوگوں کو اس کام پر مقرر کر دے، وہ ہم کو صندوقی جسم سے ہم کو خرید لیں. اصل میں صندوقی جسم سے مراد یہی ہے نفس. یعنی جیسے آپ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا نا کہ روح جو ہے نا وہ نفس میں قید ہے، وہ جو ہے نا تو نفس ایک صندوق ہے جس میں ہمارا روح قید ہے. تو اصل تو روح ہے، تو روح کو جو موقع نہیں مل رہا روحانیت کے لیے، یعنی اصل کام کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے صندوق میں پنسا ہوا ہے. ہاں تو فرمایا کہ الہی رحم مند لوگوں کو اس کام پر مقرر کیا تاکہ وہ ہم کو صندوقی جسم سے ہم کو خریدے. یعنی جس طرح کی قاضی جوہی اور اس کے عورت کا فریب سے صندوق میں مقید ہو گیا، اب وہ اس صندوق سے نکلنے کی کوشش کر اس لیے اپنے نائب سے مدد چاہتے ہیں. اس طرح ہم بھی نفس شیطان کے فریب سے مقتضیات جسم و لذات نفسانیہ کے صندوق میں بند اور اس قید سے نکلنے کا ارزومند الہی تو اپنے کرم سے ہم کو اہل ارشاد کے نظر توجہ سے متمتع فرما تاکہ ان کے فیض سے ہمارے قلب تعلقات ما سوى اللہ سے پاک ہو جائے. آگے مولانا اس کو ہم مند کی تعین فرماتے ہیں. کیا بات خوبصورت فرمائی ہے. یعنی واقعی اہل اللہ کی نظر کسی کی طرف اگر اٹھ جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہیں اور اس کا روح جو ہے نا اس کے جسم سے آزاد ہونے لگتا ہے. اس کو آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے، آخرت کے لیے کام کرنا شروع کر لیتا ہے. وہ جو فضول وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اس سے وہ نکل کر باہر آ جاتے ہیں. خل کرا از بند صندوقی فسوں یہ خرد جز انبیاء و مرسلوں اور مخلوق کو فریب کے صندوق سے سوائے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے سچے اور کو کون چھڑا سکتا ہے. آگے ان گرفتاران تعلقہ ماسو اللہ کی جہل کا ذکر کرتے ہیں. از ہزارہ یک سے خوش منظرست
کہ بدانت کو بصندوق اندر است، باوجود کہ لوگ صندوق کے تعلقات میں مگر پھر بھی ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی شخص خوش نظر ہے جو جانے کہ وہ صندوق کے اندر ہے۔ آنکھ دانت تو نشانش ای شناس کی ضرور ہی جہاں دار دھراس، جو اپنے کندوز قید صندوق کو محسوس کرے تو اس کو یہ علامت سمجھے کہ وہ اس عالم کی راہ سے متوش ہوتا ہے، یعنی یہاں کے سامان راہ سے اس کو دلچسپی نہیں بلکہ نفرت ہے۔ او جہاں را دید باشد پیش ازاں تابداں زد این زدش گردد آیام، پس اس شخص نے اس جہاں کو اس سے پہلے دیکھ لیا، حتیٰ کہ زد کے سبب سے زد اس پر ظاہر ہو گئی۔ یعنی جس طرح صندوق کی تنگی کو وہی شخص محسوس کرے جس نے عالم فراخ دیکھا ہو، اس طرح تعلقات دنیا کی تنگی و ناگواری کا ایسا اس شخص کو ہو سکے جو اپنی بصیرت باطن سے عالم بالا کو دیکھ لیتے۔ روشنی دیکھ کر تاریکی ایسا ہوتا ہے، خوشبو سونگ کر بدبو کا برائی محسوس ہوتی ہے۔ زی سبب کے علم ضالۂ مومن است، عارف ضالۂ خود است و مقن است، اور سبب سے کہ علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ اپنی گمشدہ چیز پہچانے والے اور اپنی شناخت کی صحیح ہونے پر یقین رکھتا ہے۔ پہلے مصرع حدیث کی طرف تلمیح ہے، الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومن فحیث وجدہ فہو حق بہا، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب لوگوں نے صرف اس کا ایک حصہ لیا ہے، الحکمۃ ضالۃ المومن۔ ہاں جی، حالانکہ پورا کلمہ کیا ہے؟ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المومن فحیث وجدہ فہو حق بہا۔ پر حکمت بعد مسلمان کی گمشدہ چیز ہے، پس وہ اس جہاں پائے اس کے لینے کا حقدار ہے۔ اس کے مشہور الفاظ ہیں، مگر مشکات میں ضالۃ المومن کے بجائے ضالۃ الحکیم منقول ہے۔ غرض جس طرح مالک اپنی چیز کو یقین کے ساتھ پہچان، اس طرح یہ سعادت مند لوگ انبیاء مرسلین علیہ السلام کی زبان سے اس عالم مسیح کا تذکرہ سنتے اس کو پہچان لیتے ہیں، وہ کبھی پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں، اور دنیا کے موجبات غفلت نے ان کے دل سے بلا دیا تھا، اور ابھی سے دہانی سے فون کو یاد ہو گیا، اس عالم فراح کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہ عالم تنگ بمنزل صندوق دکھانے آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو احساس نہیں۔ آنکھ ہرگز روز نیکو خود ندید، او دری ادبار کے خواہد عبید طبید، بخلاف اس کے اس شخص نے کوئی اچھا دن ہرگز دیکھا نہیں، اور آنے فلاح کی فرائی کے اس کو احساس نہیں، اس دنیاوی ادیار اور تعلق ماسا اللہ میں کب بقرار ہوگا، بلکہ اس کی حالت تو یہ ہوگی ورضو بالحیات الدنیا مطمئن بہا، اور اس دنیا کی زندگی سے خوش ہے، اس پر مطمئن ہے۔ یا بطفلی در اسیری او فتات، یا خود از اول ذمہ در بند آزاد، ایسے یا تو بچپن سے قید میں پڑ گیا ہے، یا وہ اولی سے ماں کے پیٹ سے نفس کا غلام پیدا ہوا ہے، یعنی یا تو ماحول کی بری تاثرات سے نے اس کو بگاڑا ہے، یا اس کی فطرتی فاسد ہے۔ جو کہ آزادی ندیدہ جان او ہست صندوقی سور میدان او، اس کی جان نے آزادی حریت کا مزہ نہیں چکا تو پھر صندوق میں قید ہونا کیوں ناگوار ہونے لگا، بلکہ تصویروں کا صندوق تو اس میدان تفریح ہے۔ ایک فرانس کا وہ تھا ہمارے ساتھ کولیگ تھا، تو میں اس کو ذرا ویسے باتیں کرنے لگا، مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ جس کو وہ برداشت کر سکے، تو اس نے کہا وی ہیو نو پرابلم، وی ہیو انف فار فوڈ، نو پرابلم، مطلب ہمارے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے، پہننے کو بہت کچھ ہے، تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب دیکھو، مطلب اس کی نظر میں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ تو جس کو روحانیت سے واسطہ نہ ہو تو اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے، مطلب وہ جو ہے نا وہ، ہاں لیکن جس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو فکر سے تو اس کو ہنٹ دینے سے بھی کام بن جاتا ہے اور اس پہ سوچنے لگتا ہے۔ میں ایک دفعہ لفٹ میں ہم جا رہے تھے تو مختلف لوگ تھے، کچھ جرمن تھے، کچھ دوسرے لوگ تھے، تو خیر اس کو کلر کہتے ہیں مطلب جرمنی میں بیسمنٹ کو، تو وہ مطلب ہمارا بٹن، ان کا کسی کا بٹن غلطی سے بیسمنٹ پہ لگ گیا، تو ایک نے کہا کہ اوہ ابھی تو ہم بیسمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی زمین کے اندر پہنچ جاتے ہیں، تو اس نے یہ بات انگریزی میں کہی، تو میں نے کہا کہ ایوری ون ہیز ٹو گو انڈر گراؤنڈ سم ٹائم۔ بس یہ بات میں نے جیسے کہہ دی نا، ایک دم ان کے رنگ پھک ہو گئے۔ ہاں جی، میں نے کہا اچھا ان کو اتنی سخت پڑ گئی یہ بات، میں اس پہ حیران ہو گیا۔ تو میں نے پھر الفریڈ جو ہمارے دوست تھے اس سے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ ہوا، کہتے آپ نے تم پہ گولی چلا دی تھی، یہ تو کسی مردے کا نام نہیں سننا چاہتے، کسی وہ جو مردے کے جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا اس کے لیے روٹ انہیں علیحدہ بنائے ہوتے ہیں، وہ عام روٹ پہ نہیں جا سکتے تاکہ لوگ مردہ کو دیکھیں نہیں، کیونکہ ان کو مردے کو دیکھنے سے آخرت یاد ہوگا، تو شیطان نے اس کا پورا انتظام کیا ہے،
ان کو آخرت یاد ہی نہ آئے. ہاں جی، مطلب یہ والی بات ہے. تو آپ نے تو ان پہ گولی چلا دی. آپ نے جب کہہ دیا everyone has to go underground one time، یہ تو آپ نے ایسی بات کر لی. تو اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً پورا نظام ایسا بنا ہوتا ہے کہ اصل بات ان کے سامنے نہ آئے. اور سارے شیطان نظام ایسے ہی ہوتا ہے. شیطان نظام میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس کی جو خواہشات والی چیزیں ہوتی ہیں نا بالکل سامنے پڑے ہوتے ہیں. آپ بھی صرف بازار پہ جانا، یقین جانیے آپ کو جو جتنے ایڈورٹائزمنٹ ہوگی وہ سارے نفسانی خواہشات کی ہوگی. پیسہ، عورت، مکان، گاڑی، مطلب وہ ساری چیزیں جو ہے نا، مطلب آپ جائے ادھر دیکھو تو یہ چیز، ادھر دیکھو تو یہ چیز، ادھر دیکھو تو یہ چیز، ہر چیز آپ کو مطلب جو ہے نا وہ اسی کی نظر آئے گی. تو بس پھر تو لوگوں کی سوچ یہی ڈیولپ ہوگی، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے. اچھا کمال کی وہ ایڈورٹیزمنٹ کے جو بورڈز ہوتے ہیں نا ان پہ بعض دفعہ نظر پڑ جاتی، یعنی لوگوں کو ویسے ہنسی آتی ہے جو ان لوگوں نے وہ بنائی ہوتی ہے. مثلا کھانے کے لیے جو جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ چیز مزیدار ہے، تو جس طرح انہوں نے شکل بنائی ہوتی ہے آپ اندازہ کریں وہ کیسے ہوتا ہے. ویسے اگر دیکھیں تو ہنسی آتی ہے اس پر، لیکن وہ اس طرح بناتے ہیں. ہاں جی، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ وہ صرف پیٹ اور نفس کی جو خواہشات، مطلب اس کو بنیاد بنا کر شیطان ان کو لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں. اور شیطانی نظام ایسے حاوی ہے کہ جو اللہ پاک کی بات ہے اس کو اتنا زیادہ مطلب وہ کیا گیا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کو پڑھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہو. ہاں جی، یہ کیا کر رہا. تو یہ بات ہے کہ مطلب وہاں تو یہ حالت ہے کہ وہاں تو مطلب یورپ وغیرہ میں وہاں تو اللہ معاف فرمائے، بس اللہ کی فضل سے آدمی بچ سکتا ہے. ہاں جی، وہاں تو پروٹیکشن بھی برائی کو ہے، اچھائی کو نہیں ہے، نفسانی خواہشات کے پورا کرنے پہ. ہاں جی، اور ایسے عجیب مطلب انداز ہیں، زیادہ بات کر بھی نہیں سکتے، ٹائم بھی کم ہے اور مناسب بھی نہیں ہے. اللہ پاک ہماری بات فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام. یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو مسلمان ہیں نا ان کو سخت روحانی ڈوز کی ضرورت ہے. مطلب نارمل ڈوز سے کام نہیں ہوتا وہاں، کیونکہ مطلب وہ ہے نا ہر چیز ایکسپوزڈ ہے، برائی کی ہر صورت ایکسپوزڈ ہے. تو مطلب جب تک انسان کے پاس کوئی روحانی نظام وہ نہیں ہو تو اس وقت یعنی مثلا وہاں پر اذان آپ کو سنائی نہیں دے گی نا، تو روحانی پر اتنا پابندی ہے، مسجدوں کے بنانے پہ پابندی، دوسری چیزوں پہ، مطلب ہر قسم کے قوانین ان کے اس طرح بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو روحانیت کے اوپر تو پیرے لگے ہوئے ہیں، اور نفسانیت وہ بالکل ایسی کھلے بند ہو، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کریں گے تو آپ کو پڑے جائے گی. اور یہ مسئلہ اللہ پاک ہماری، اور وہ ہمارے لوگ ایسے پاگل ہیں ان کے پیچھے کہ وہ چیزیں ادھر لانا چاہتے ہیں. خدا کے بندو شکر کرو کہ تم لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہو. بچے کیا ہیں، بہت ساری چیزیں تو آ گئی ہیں، لیکن بہرحال جتنا بچے ہوئے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید بچنا چاہیے. اللہ رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.